بدقسمتی سے آج کا مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری امت سارے وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیے، یہاں تک کہ اگر کسی بے حیا نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو ایسے بدبخت میری امت کے اندر بھی پیدا ہوں گے۔ حزباً نعل بالنعل، تم سارے وہ کام کرو گے جو یہودیوں نے کیے تھے۔ آج کا مسلمان حرام بھی کھا رہا ہے، آج کا مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، آج کا مسلمان قتل بھی کر رہا ہے، آج کا مسلمان غیبتیں بھی کرتا چلا جا رہا ہے، آج کا مسلمان نمازیں بھی چھوڑے ہوئے ہے، حج فرض ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہے، زکوٰۃ فرض ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہے، دین کے بارے میں ہر طرح کی بیہودہ بات اس کی زبان سے نکل رہی ہے، لیکن چاہت یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے میں نے پہنچ جانا ہے، کوئی اور جائے نہ جائے میں تو جنتی پکا۔ یہ ہے تمنا، یہ ہے امنیہ، آرزو اور چاہت۔ مسلمان یہ تو جانتا ہے کہ کچھ چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم جانتے ہیں نا اس بات کو۔ ایک آدمی نے وضو کیا، اس کے بعد بیت الخلاء چلا گیا، پیشاب وغیرہ کر لیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ آج کا مسلمان یہ تو جانتا ہے کہ نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، بڑے خشوع خضوع سے نماز شروع کی، درمیان میں بات کر لی، نماز ٹوٹ گئی، قبلے کی طرف سے منہ ہٹا لیا، نماز ٹوٹ گئی، کسی فرض کو چھوڑ دیا، نماز ٹوٹ گئی، کسی واجب کو چھوڑ دیا، سجدہ سہو نے کیا، نماز ٹوٹ گئی۔ آج کا مسلمان ان چیزوں سے واقف ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، روزہ رکھا، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، حج کا احرام باندھا، جن آیات احرام کون کون سی ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ احرام ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایمان بھی کن کئی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایمان کے بھی مکروہات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کے دل میں جائے تو کبھی اس سے واپس نہ نکلے، ایمان بھی نکل جایا کرتا ہے دلوں کے اندر سے۔ اگر قرآن پاک کے اندر غور کیا جائے 15-16 آیتیں ایسی ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے کیے کرائے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کیا تھا انہوں نے، سنبھال نہ سکے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی کی تھی، ہمارے پاس نہیں لے کر آئے، دنیا میں چھوڑ آئے، ضائع کر آئے۔ ہم تو اس نیکی کا بدلہ دیں گے جو ہمارے پاس لے کر آؤ گے، ہر نیکی کا بدلہ نہیں ہے، اس نیکی کا بدلہ ہے جو اللہ کے دربار تک پہنچ جائے، جو نیکی کی جائے پھر اس کی حفاظت کی جائے، نامہ اعمال میں لکھوایا جائے، اس کو باقی رکھوایا جائے اور قیامت والے دن لے کر حاضر ہو کہ اے اللہ یہ نیکی میرے پاس ہے۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، احرام کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ بدقسمتی سے کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ایمان کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ 15-16 آیتیں حبطت اعمالہم، اور حدیث پاک کے اندر ایک حدیث پاک میں 5 چیزوں کو اور دوسری حدیث پاک میں ایک چیز کو، 2 حدیثیں اگر اکٹھی کی جائیں تو 6 چیزیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمائی ہیں جس سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، ایمان دل میں سے نکل جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت موت آ گئی تو بغیر ایمان کے یہ بندہ دنیا سے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ روایت ہے، متفق علیہ اس روایت کو کہتے ہیں جو امام بخاری نے بھی ذکر کی ہو، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہو، دونوں کتاب، مسلم شریف کے اندر بھی، بخاری شریف کے اندر بھی، متفق علیہ روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی آدمی زنا کرے گا ایمان نکل جائے گا، ایمان اس وقت اس کے دل میں نہیں ہے۔ ایک آدمی بے حیائی کا کام جس وقت کر رہا ہے ایمان نکل چکا ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ بدبخت مر گیا سیدھا جہنم میں جائے گا، ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی زنا کر رہا ہو اور ایمان بھی اس کے اندر ہو۔ یہ گناہ اتنا بڑا ہے، یہ جرم اتنا شدید ہے کہ ایمان اس دل کے اندر نہیں رہتا، نکل جاتا ہے اس وقت۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کبھی نہیں ہوگا ایسا کہ ایک آدمی زنا جیسے گناہ کا ارتکاب کرے اور ایمان اس کے دل کے اندر باقی رہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہو اور ایمان اس کے دل میں باقی بچ جائے، ایمان نکل جائے گا۔
چوری ایک پاؤنڈ کی ہو یا ملینوں کی ہو، چوری چوری ہے، گناہ گناہ ہے۔ جس وقت بندہ یہ جرم کر رہا ہے ایمان نکل چکا، ایمان نکل گیا ہے، اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے اسی حدیث کو بیان کیا اور کہا جی آپ مجھے بتائیں ایمان کیسے نکل جائے گا، اس کی صورت کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈالیں، کہا یہ ایمان ہے اور یہ بندہ ہے۔ ایمان بندے کے رگ و ریشے کے اندر موجود ہے، اس کی بال بال میں کھال کھال میں ایمان موجود ہے، اور نکل جانے کا مطلب ہے کہ یہ نکل گیا، ایمان ایک طرف بندہ ایک طرف۔ مثال دے کر سمجھایا، نکل گیا ایمان، ایمان نہیں رہا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن۔ جب ایک آدمی شراب پیے گا، فرمایا ایمان نہیں ہے اس کے دل کے اندر، ایمان نکل گیا۔ شراب پینے کے وقت میں ناممکن ہے کہ ایمان دل کے اندر باقی بچے۔ ولا ينتهب نهبة رفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن۔ اور اگر کوئی آدمی ڈاکہ ڈالے، کسی کے مال کو چھیننا، ڈاکہ ڈالنا، اور وہ دیکھ رہا ہو جس کا مال چھینا جا رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا مال اٹھا کر لے کے جا رہا ہے، بے بس ہے، جیسے آج کل بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، بے بسی کی وجہ سے روک نہیں سکتا، جان کا خطرہ ہے، اگر میں نے مال کو بچانے کی کوشش کی تو جان بھی چلی جائے گی، جان کا خطرہ ہے، روک نہیں سکتا۔ اور یہ بدبخت ڈاکو جو مال کے اوپر ہاتھ ڈالے ہوئے ہے اور دن دہاڑے آنکھوں کے سامنے اس کا مال اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہے۔ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ ایمان نہیں بچ سکتا اس دل کے اندر، ایمان باقی نہیں رہا اس دل کے اندر، ایمان نکل گیا ہے اس دل کے اندر سے۔ ولا یغل حین یغل وہو مؤمن۔ اور اگر کوئی آدمی خیانت کرے، کسی کے پاس امانت ہے اور وہ خیانت کر رہا ہے، کسی کے پاس پیسے رکھے تھے کہ جب ضرورت ہوگی واپس لے لوں گا، بعد میں کہے کون سے پیسے جی، کب، وہ تو میرے اپنے ہی تھے۔ خیانت کرنا، کسی کے مال کو غصب کر دینا، کسی کے مال کے اندر خیانت کر لینا۔ ولا یغل حین یغل وہو مؤمن۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جب اس جرم کا ارتکاب کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا، ایمان نکل چکا ہے۔ یہ 5 چیزیں ایک روایت کے اندر، اور دوسری روایت کے اندر ولا یقتل حین یقتل وہو مؤمن۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے کسی ایمان والے کا خون کر دے، قتل کر دے، آج تو بدقسمتی سے قتل اتنا آسان بن گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، جس کا چاہا خون بہا دیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو ان اہل السماوات والارض اجتمعوا على دم رجل لاکبہم اللہ فی النار۔ اتنا بڑا جرم ہے کسی کو قتل کرنا کہ اگر سارے آسمانوں والے بھی اور سارے زمینوں والے بھی مل کر ایک بندے کو بھی قتل کریں تو میں سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں۔ یہ نہیں ہے کہ بہت ساروں نے کیا تو جرم ہلکا ہو گیا۔ قتل کرنا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کتنی سخت باتیں ہیں۔ جس بندے نے ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، اللہ کا اس پر غضب ہوگا۔ تو چھٹی چیز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اگر کوئی آدمی کسی ایمان والے کو قتل کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے میں پھر بھی ایمان والا، پھر بھی میں جنت کا ٹھیکیدار، پھر بھی میں سیدھا جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ قتل کے وقت میں ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہے، دوبارہ ایمان قبول کرنا ہے، کلمہ پڑھے، دوبارہ اپنی گناہ کی تلافی کرے، پھر ایمان والا بنے گا۔ تو آج بدقسمتی سے جیسے اللہ پاک نے یہود کی برائی کو بیان کیا کہ عجیب قسم کی قوم ہے،
نبی کی بات بھی نہیں ماننی، خواہشات پر بھی چلنا، ہر سازش کے اندر بھی مبتلا رہنا، ہر ظلم کے اندر سب سے آگے بڑھ جانا، نبی کو نہ ماننا، اللہ کو نہ ماننا، اللہ کی نہ ماننا، نبی کو قتل کرنا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کو زہر دینے والے یہودی قوم تھے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت لینی ہے تو یہودی بن جاؤ ورنہ جنت بھی نہیں ملے گی۔ اتنے بڑے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج کا مسلمان بھی انہی راستوں پر چل رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے اندر بھی کتنی برائیاں ہیں، آنکھوں کے حساب سے کتنا حرام دیکھتے ہیں، کتنا حرام بولتے ہیں، کتنا حرام سنتے ہیں، کتنا حرام کھاتے ہیں، کتنا حرام ہماری زندگیوں کے اندر ہے، کتنا کچھ ہم کرتے ہیں، ہضم کرتے چلے جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے، سب کچھ ہڑپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح، آخر یہ اسلام ہے تو پھر بے اسلامی کیا، کفر کس چیز کا نام ہے؟ اگر اسی اسلام سے جنت ملنی تھی تو صحابہ ایسے بیچارے پریشان ہوتے رہے، صلحاء ایسی راتوں کو اٹھ کر ساری رات روتے رہے، ان کی مت ماری ہوئی تھی کہ انہوں نے ایسی مشقت والی زندگی گزاری۔ اگر اسی طریقے سے اسلام ملنا ہے، اسی طریقے سے جنت ملنی ہے جیسے آج میں اور آپ لینا چاہتے ہیں، پھر تو ہر بندہ دنیا کا، پھر تو ابو جہل بھی جنت میں، ابو لہب بھی جنت میں، فرعون بھی جنت میں، قارون، سارے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے گمان ہیں، یہ تمہاری حقیقتیں نہیں ہیں، اس پر کچھ نہیں ملنے کا۔ بدقسمتی سے مسلمان سارے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور جنت کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جانتا ہے وضو کس سے ٹوٹتا ہے، یہ جانتا ہے نماز کس سے ٹوٹتی ہے، روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، احرام کس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم کبھی اس بات کو نہیں سوچتے کہ ایمان بھی کچھ چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ ہم دنیا سے مریں تو ایمان کے ساتھ مریں، مسلمان بن کر جینا ہماری ضرورت ہے، اس سے کروڑ درجے بڑی ضرورت ہمارا مسلمان بن کر مرنا ہے۔ اللہ ہمیں مسلمان بن کر مرنے والا بنائے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔